الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، کل میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے اور بطور ایک عقیدے کے جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس نے بھی حضور پاک علیہ السلام کو اسلام کی حالت میں دیکھا اور پھر اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جو صحابی ہے تو وہ بہت ہی محترم ہے، وہ تنقید سے بالا تر ہے اور وہ عادل ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کہی جا سکتی جس سے اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہو۔ یہ ایک نظریہ اختیار کیا گیا جو قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہے، صریح احادیث نبوی کے خلاف ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات واقعے کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی طرف سے ایک رائے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاشرے میں اس قدر پھیلا دی جاتی ہیں اور لوگ اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اور جس نے وہ رائے پیش کی اس کی عظمت سے متاثر ہو کر اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے پھر اس کا تذکرہ اس طرح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بات کو دہراتے رہتے ہیں، اور دیگر جو حضرات علماء میں اور غیر علماء میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ایک مسلمے کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں اور تکرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ملتیں ہیں، قومیں ہیں، امتیں ہیں، ان کے جو عقائد کا تومار ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح تیار ہوا ہے۔ جو باتیں کھری اور سچی اور یقینی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں الحاقی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں کسی کی رائے پر مبنی ہوتی ہیں، کسی کا خیال ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جمہور کا نظریہ بن جاتی ہے اور اس کے بارے میں اجماع کے دعوے کیے جانے لگتے ہیں۔ یہی مسئلہ مسلمانوں میں لفظ صحابہ کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا کون صحابی ہے کون نہیں ہے، اس موضوع پر بس بات یوں چلا دی گئی، جس نے بھی دیدار کیا، ایک مرتبہ بھی کیا اور وہ مسلمان تھا تو بس وہ صحابی۔ اب ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار دیدار کی بات تو بہت دور کی رہی، جو بار بار دیدار کرتے رہے، ہر دن کرتے رہے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، آپ کے ساتھ سفر میں بھی شامل رہے اور مسلمان رہے، اور حضور نے انہیں مسلمان مانا، کافر نہیں مانا، مشرک نہیں مانا، حضور کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتے تھے، مشوروں میں بھی شامل ہوتے تھے، سفروں میں بھی، یہاں تک کہ غزوات کے سفروں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا موقف معلوم ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے کافر اور مشرک سے مدد لینے کی ممانعت فرمائی، لا استعین بکافر لا استعین بمشرک، اور جو صورتحال تھی، جو واقعات تھے، ان میں اس کا امکان بھی نہیں تھا تو نہ آپ نے کبھی یہودیوں کی مدد لی اور نہ کافروں اور مشرکوں کی مدد لی۔ اب جو مسلمان تھے اور ان مسلمانوں کے جو مختلف طبقات تھے، وہ پہلے دن سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے دن سے یہ بٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک اچھا خاصا طبقہ وہ تھا جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھا، اور عبداللہ ابن ابی کو کیونکہ اوس اور خزرج کا سردار بنانا طے کر لیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب اس کے لیے امکان ہی نہیں تھا، تو وہ حسد کا بیمار ہوا، اور چونکہ اس کا ایک بڑا ٹولہ تھا، قبیلے کے اعتبار سے بھی اور دوستیوں، تجارتوں اور مفادات کی بنیاد پر بھی ایک ٹولہ تھا، یہ حضور پر ایمان لایا تھا، یہ مسلمان شمار ہوتا تھا، یہ مسجد میں حاضر ہوتا تھا، اور عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بھی مانتا تھا۔ تو اس کے یہاں دو سرداریاں ٹکرا رہی تھیں، ایک سرداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ساتھ اس طبقے نے معاملہ یہ کر رکھا تھا کہ بھئی ہمارے مذہبی پیشوا ہو سکتے ہیں، جو سیکولر نظریات بہت بعد میں پیدا ہوئے، وہاں پر بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں تھے کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی دینی اور مذہبی ہدایات قبول کر لیتے ہیں، لیکن قبائلی چودراہٹ کا اور سرداری کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو ہمارے لیے عبداللہ ابن ابی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی مرحلے سے حقیقت سامنے آ گئی تھی، اور یہ سارے لوگ مہاجرین اور انصار میں مخلصین، اور انصار میں عبداللہ ابن ابی کے ساتھی اور رفقا اور اس سے تعلق رکھنے والے، یہ سب کے سب ایک معاشرہ تھے۔ ایک طرف یہودیوں کا معاشرہ تھا، ایک طرف مسلمانوں کا معاشرہ تھا، بیچ میں کوئی اور نہ الگ مذہب کے لوگ تھے، نہ الگ قومیت کے لوگ تھے، نہ الگ آبادی کے لوگ تھے، سب گھلے ملے تھے، سب محلوں میں ساتھ رہتے تھے، معاملات ساتھ ہوتے تھے، شادی بیاہ میں سب شریک ہوتے تھے، آپس میں شادی بیاہ ہوتی تھی، کیونکہ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ایک کافر ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اوس اور خزرج کے قبیلے کے جو بھی افراد تھے اور دیگر چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے، ان کے درمیان تعلقات ایسے ہی تھے جیسے مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اسلام کے بارے میں اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا کیا گیا، جس چیز کا اظہار ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں اللہ کے یہاں تو انسان کے دل و دماغ کی اندرون کی کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے، اور اللہ دل کو دیکھتا ہے، دماغ کو دیکھتا ہے، لیکن اس دنیا میں کیونکہ غیب کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم اندر کی بات نہیں جان سکتے ہیں، اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ ہم کسی شخص کے ظاہر کو ہی بنیاد بنائیں گے اور اس کے باطن کی کھوج میں نہیں لگیں گے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، تو چونکہ آپ کے پاس غیب کی خبریں آتی تھیں، اللہ کی وحی آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو آپ پر منکشف فرما دیتا تھا، اس لیے آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ان میں کون ہیں جو اعتقادی منافق ہیں، کون ہیں جو صرف عملی منافق ہیں، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں جو رویہ اختیار کیا تھا وہ یہ کہ جیسے بھی مسلمان ظاہری طور پر جو بھی اسلام کا اظہار کرتے ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، مشورے میں بھی حسب ضرورت شامل کر لینا ہے، سفروں میں بھی شامل کر لینا ہے،
ان کی چھٹائی نہیں کرنی کیونکہ اگر ان کی چھٹائی کا عمل شروع ہو جائے گا تو محلے محلے میں جنگ چھڑ جائے گی، ایک ایک محلے میں لوگوں کے درمیان سخت کشمکش برپا ہو جائے گی، ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ جائیں گے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی کھل کر پھر یہودیوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے یہ رویہ رکھا کہ ان کے درمیان ظاہری اعتبار سے تفریق نہ کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں جب مشورہ کیا تھا، اس وقت جب احد کی جنگ ہونے والی تھی، تو اس مشورے میں تمام مورخین کا، تمام سیرت نگاروں کا بالاتفاق بیان ہے کہ 1000 صحابہ شریک تھے۔ سب نے لفظ صحابہ کا استعمال کیا ہے کیونکہ سبھی ملے جلے تھے، سب صحابی شمار ہوتے تھے۔ 1000 صحابہ شریک تھے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ احد پہاڑ کے دامن میں جا کر جنگ کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب اس لشکر کو لے کر نکلے ہیں، تو اب جو منظر سامنے آیا کہ ابھی آدھا راستہ طے ہوا اور عبداللہ ابن ابی نے حضور پاک علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ ساتھ نہیں جائیں گے اپنے کو کٹوانے اور مروانے کے لیے، ہم واپس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا۔ تو تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ انہی صحابہ میں سے 300 صحابہ واپس ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ بدعہدی کی، غداری کی، دھوکہ دیا، اور فوج میں ہوتے ہوئے جبکہ ایک سخت معرکہ درپیش ہے، اور ایسے موقع پر کسی فوجی کی بغاوت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو شوٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ 700 جو صحابہ باقی رہ گئے تھے ان کا کہنا بھی یہ تھا، حضور پاک علیہ السلام سے مطالبہ تھا کہ پہلے ان سے نمٹ لینا چاہیے، آستین کے سانپوں سے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کی بردباری، آپ کا صبر اور آپ کی حکمت اور آپ کی دانش کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے اتنے خطرناک مسئلے کو بھی ٹال دیا اور بات کو بگڑنے نہیں دیا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، اب ہم 700 ہوں یا کتنے ہوں، ہم ہی کو مقابلہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر آگے بڑھ گئے، اور یہ 300 صحابہ مدینہ منورہ آ گئے تبصرہ کرتے ہوئے، زبان سے غلط باتیں ادا کرتے ہوئے، اور عبداللہ ابن ابی کا نعرہ لگاتے ہوئے، عبداللہ ابن ابی کی جے گویا کہتے اور پکارتے ہوئے۔ ان کے بارے میں کیا موقف ہوگا مسلمانوں کا، علماء کا؟ کیا ان کو صحابہ کرام کہا جائے گا؟ کیا ان کو مقدس مانا جائے گا؟ کیا یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور دیگر حضرات صحابہ ہیں؟ کیا لفظ صحابہ کی وجہ سے اور صحابیت میں شرکت کی وجہ سے سب برابر ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو قابل نفرت تھے، اور اس قابل تھے کہ کورٹ مارشل ان کا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے موقع پر برداشت سے کام لیا تاکہ خانہ جنگی نہ ہو، آگ خود ہمارے گھر میں نہ لگ جائے، یہ آپ کا موقف تھا۔ لیکن قرآن پاک ایسے تمام موقعوں پر اصل موقف کا تذکرہ کر دیتا تھا، کیونکہ وہاں ناموں کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن موقف کا بیان ہو جاتا تھا تاکہ مسلمان اعتقادی طور پر اور فکری طور پر اسی موقف کو یاد رکھیں، چاہے سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے نبی کی قیادت میں ان سے کسی اور عمل کا مطالبہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹ رہے ہو؟ تمہارے 2 حلقے کیوں؟ 2 رائے کیوں؟ ایک رائے ہونی چاہیے کہ وہ سب مردود اپنی گندگی میں گر گئے جا کر۔
اب یہی جو مشورے کے وقت صحابہ تھے، اس سے پہلے صحابہ تھے، نماز جمعہ میں شریک تھے اور صحابہ تھے، اور جب نکلے تھے تو صحابہ تھے، اور بعد میں بھی یہ صحابہ رہے، کیونکہ ان کے ساتھ وہی عمل رہا جو دیگر حضرات کے ساتھ رہا۔ ان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم شروع نہیں کی گئی، ان کو سزائیں نہیں دی گئیں، ان کو کوڑے نہیں لگائے گئے، اور وہ جو کچھ تبصرے اپنے گھر میں بیٹھ کر رہے تھے، بڑے خطرناک تبصرے کافرانہ، ان سب تبصروں کے باوجود وہ مسلمانوں میں پھر گھلے ملے رہے۔ ظاہر ہے کہ جو مخلص مسلمان تھے وہ پہچان گئے تھے ان کو، اس لیے ان کے دل اب ان سے صاف نہیں تھے، ان کے دلوں میں کدورت تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بے حیا ہیں۔ لیکن بہرحال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پالیسی ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ نے تو یہ فرما دیا تھا کہ اگر آپ سختی اختیار کریں گے اور درستی اختیار کریں گے تو یہ سب چھٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ تو آپ کی نرمی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری اسلام کی بنیاد پر ان کو جوڑے رکھتے تھے۔ یہ صرف ایک واقعے سے حقیقت سامنے نہیں آئی، بار بار جب آپ آگے بڑھیں گے کہ ابھی تیسری ہجری اور چوتھی ہجری کے درمیان کا وقت ہے، اور رجیع کے علاقے سے بعض مرید اور متوسل بن کر، یعنی صحابی بھی ایسے کہ جو بس ارادت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آ کر حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جماعت بھیج دیجئے، ہم ان کی مدد کریں گے اور دین کا کام ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاصم ابن ثابت کی قیادت میں 10 حضرات کو بھیجتے ہیں، اور ان 10 حضرات کو وہ لے جا کر رجیع کے مقام پر مارتے ہیں، گھیرتے ہیں، حصار کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ قریب ہی عرصے میں بئر معونہ کے علاقے سے بھی اسی طرح کے مرید آتے ہیں جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے دیدار ایک ہوا، اور وہ مسلم تھے اور صحابی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حضور اپنے لوگوں کو کافروں کے تو حوالے کرتے نہیں تھے، تو آپ خوب جانتے تھے کہ یہ کافر تو قابل اعتبار ہے ہی نہیں، لہذا جو مسلمان ہو کر صحابی بن کر حضور کے مرید بن کر آتے تھے، انہوں نے درخواست کی حضور ہمارے یہاں ایک بڑی جماعت بھیج دیجیے، بڑے پیمانے پر کام ہو، علاقہ بڑا ہے، آبادی بڑی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں رہنے والے 70 نوجوانوں کو، طالب علموں کو اور پڑھنے پڑھانے والوں کو منتخب فرمایا، جو قراء کہلاتے تھے، پڑھے لکھے، ان کو بھیجا آپ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر ہوتے تو سوال ہی نہیں تھا کہ آپ انہیں بھیجتے۔ آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے مرید ہیں، مخلص ہیں، اور ہم ان کو بھیج رہے ہیں کہ وہاں دین کا کام ہو، یہی مشن ہے ہمارا۔ لیکن نیت دوسری تھی۔ ان لوگوں کو بئر معونہ کے علاقے میں لے جا کر شور مچایا گیا، گھیراؤ کیا گیا، اور اس کے بعد جیسے بوچڑ خانے میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ویسے ان حضرات کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ دونوں واقعے اتنے سخت تھے، اتنے بھیانک تھے، اتنے المناک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مدنی میں قنوت نازلہ کے پڑھنے کا جو اہتمام کیا، وہ صرف اسی واقعے کے بعد کیا۔ 1 مہینے تک ان کے خلاف آپ نام لے لے کر بد دعا کرتے رہے، ان مجرموں کے، ان غداروں کے، ان قاتلوں کے، ان سفاکوں کے خلاف۔ لیکن یہ تو مرید تھے، پہلے تو یہ مرید تھے، یہ لے گئے تھے جماعت، یہ خود جماعت کی تشکیل کروا کر لے گئے تھے، اور اس جماعت کو بوچڑ خانے میں ذبح کرنے کے لیے یہ منافق اور مجرم لے گئے تھے۔ اسی طرح ہمارا آپ سب پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیرت میں کہ عقل اور عرینہ کے 8 لوگ حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، دیدار نبوی سے مشرف ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا، صحابی ہو گئے۔ اب یہ صحابی تھے، حضور نے ان کا اکرام کیا، اہتمام فرمایا، ضیافتیں فرمائیں، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا۔ یہ مسلمان اور اب حضور کے حلقے میں شامل ہو گئے۔
حضور کے مریدین و متوسلین میں شامل ہو گئے، لہذا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو تمام مسلمانوں کے ساتھ حضور کرتے تھے، یہاں تک کہ بدوؤں کے ساتھ کرتے تھے جو بڑے بے ڈھب تھے لیکن مسلمان تھے، وہ بھی کیونکہ مسلمان تھے، اب وہ کتنے ہی اجڑ ہوں، کتنے ہی الڑ ہوں، لیکن بہرحال جب وہ مسلمان تھے تو صحابی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کرتے رہے، لیکن اندر خباثت ہو تو کسی نہ کسی طرح تو ظہور ہوتا ہے۔ وہ بیمار ہوئے، اور بیماری بھی استسقاء کی، پانی پیتے تھے اور پیاس بجھتی نہیں تھی، پیٹ پھٹا جاتا تھا، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ڈاکٹر بھی بنایا تھا، بڑے حکیم تھے آپ، اللہ نے آپ کو دوائیں بھی عطا فرمائی تھی، دوائیں سکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سرکاری باڑہ ہے جہاں اونٹ وغیرہ بندھے رہتے ہیں، وہاں آپ لوگ جائیں اور قیام کریں چند دن علاج کے لیے، اور اونٹ کا پیشاب پئیں، اس کی تیزابیت سے جراثیم یہ مارے جائیں گے، اور اونٹنی کا دودھ پئیں تاکہ تیزابیت کا علاج ہو سکے۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے علاج بتایا کارگر ثابت ہوا، یہ گئے وہاں اور انہوں نے اپنا علاج کیا، ان کو صحت مل گئی۔ تو جب صحت مل گئی تو اب یہی توقع تھی کہ اتنے دن حضور کی ضیافت میں رہے، حضور کی عنایتوں اور نوازشوں سے نوازے گئے اور صحابہ میں شامل ہوئے، تو اب یہ واپس آئیں گے، مدینے میں رہیں گے، حضور کا شکریہ ادا کریں گے اور زیادہ فداکاری کا ثبوت دیں گے۔ لیکن حضور کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر خباثتیں بھری ہوئی ہیں، آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ لہذا جب وہ ٹھیک ہو گئے تو حضور کے جو جانور بندھے ہوئے تھے، بیت المال کے جو جانور تھے، اونٹ اونٹنیاں وغیرہ، ان کو لے کر بھاگنے لگے، لٹیرے، ڈکیت، غنڈے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کے صاحبزادے نگرانی کرتے تھے باڑے کی، انہوں نے ان کو روکا، تو یہ اتنے بڑے غنڈے اور ڈکیت ثابت ہوئے کہ ان پر انہوں نے حملہ کیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، اور لوہا گرم کر کے آنکھوں میں پھیر دیا۔ یہ سب کر کے وہ جانور بھگا کے لے کے گئے، اور چونکہ جس نے بھی یہ دیکھا اور شور ہنگامہ سنا، اس نے فوراً اطلاع پہنچا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ان اصحاب کو حکم فرمایا جو ایسے کسی بھی موقع پر ہنگامی حالات میں تیار رہتے تھے، ان سے کہا کہ دوڑو اور پکڑو۔ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور بہرحال وہ پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے۔ وہ گرفتار کر کے لائے گئے حرہ کا جو سنگلاخ مقام ہے، وہاں پر وہ لائے گئے تھے، باڑہ بھی اسی کے قریب تھا، اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کبار صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی کرو جو ان بدماشوں نے کیا ہے۔ یہ مجرم اور خبیث، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے بڑے غنڈے اور بدماش ہیں۔ فرمایا کہ جیسے انہوں نے باڑے کے ذمہ دار اور نگراں کے ہاتھ پیر کاٹے اور آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، وہی ان کے ساتھ کرو۔ پھر وہی عمل ان کے ساتھ کیا گیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی تھیں، اور حرہ کی سنگلاخ زمین پر وہ اپنا منہ رگڑ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے۔ واقعہ پیش ہے، کتنے واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تبوک کی طرف رواں ہو رہے ہیں، اور دو قسم کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہیں، چل رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البراءہ پڑھیے، اور ابھی میں انشاءاللہ آیات کچھ ذکر کروں گا، تو ان کے تذکرے پڑھیے جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مشرک نہیں ہیں، یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان شمار کیے جا رہے ہیں، یہ صحابی شمار کیے جا رہے ہیں، اور اس جنگ کے لیے جبکہ آسان نہیں نکلنا، کھجور پک رہے ہیں، سخت گرمی ہے، لیکن یہ نکل رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا مشن ہے۔ تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں ساتھ جانے والوں کے بارے میں خاص طور پر، یعنی بہت سے تھے
جو مخلص نہیں تھے، لیکن فرمایا میرے صحابہ میں اس سفر میں 12 منافق. یہ وہ 12 منافق تھے جو صرف منافق نہیں تھے، منافق تو بہت سے تھے جو غلط عمل کرتے تھے، جھوٹ بول دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے، ایسے تو بہت تھے. لیکن ان کے بارے میں جو فرمایا آپ نے، اس میں اشارہ تھا کہ یہ بڑے بھیانک پروگرام اور منصوبے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور نبی چوکنا تھے. آپ نے ان کو باہر نکال کے پھینک نہیں دیا. لیکن جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی اور ایک پہاڑی سے آپ گزر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبع فرمایا گیا کہ پیچھے 12 افراد، 12 صحابہ ڈھاٹے باندھے ہوئے چل رہے ہیں، اس نیت سے کہ پہاڑ کے کسی کے کنارے سے دھکا دے کر نبی کو وادی میں گرا دیں گے. یہ ان کی پلاننگ تھی. اور یہ وہی لوگ تھے جو دشمنوں کے ایجنٹ تھے. لیکن حضور خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے صحابہ میں منافق ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بدترین منافق ہے. تو جس وقت وہ قریب تھے، حضور نے اپنے ساتھ حضرت عمار کو اور حضرت حذیفہ کو واپسی میں لے رکھا تھا، تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا تعاقب کرو ان کا. اور جیسے ہی حذیفہ ادھر متوجہ ہوئے اور اپنے ترکش سے اونٹ کے منہ پہ مارنا شروع کیا، تو فوراً وہ پہچان گئے کہ حذیفہ ہیں یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ راز کھل گیا. تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر مسلمانوں میں مل گئے، یعنی دیگر صحابہ کے ساتھ خلط ملط ہو گئے. پھر یہ نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فورس سے کہا ہو کہ گرفتار کرو ان کو اور یہیں ان کو سزا دی جائے. پھر وہی نبی پاک علیہ السلام کا حلم، آپ کی بردباری اور آپ کی شفقت اور آپ کی وسعت اور سب کو ساتھ لے کر ہر حال میں چلنے کا ایک جذبہ تھا. تو بہرحال حقیقت تو کھل گئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر پھر وہ پورے لشکر میں شامل ہو گئے. مدینہ منورہ واپسی ہوئی، یہاں پر بھی حضور نے ان کے نام نہیں کھولے. حذیفہ ابن الیمان کو ضرور بتا دیے تھے، وہ بہت سو کے بارے میں جانتے تھے جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ میں جن کا شمار تھا. اور حضور نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا تھا کہ میرے صحابہ میں جو منافقین ہیں ان کے یہ نام ہیں. یہ ساری وضاحتیں مسلسل سامنے آ رہی تھیں. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد جو میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، یعنی وہ محروم ہوں گے، بدقسمت ہوں. یہاں ساتھ ہے لیکن پھر ان کا ساتھ نہیں رہے گا. اور یہی بات متعدد صحابہ سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ محشر کے عالم میں حوض کوثر پر جب پانی پینے کے لیے لپکیں گے بہت سے صحابہ، تو حضور دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہیں. تو حضور خود کہیں گے، الفاظ یہ ہے روایت کے، اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو وہ جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. حضور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی. اب ظاہر ہے کہ حضور کے بعد جو مرتد ہوئے یا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی یا جنہوں نے بغاوت کی یا جنہوں نے حضور کے چہیتوں اور لاڈلوں کو ستایا اور مارا اور شہید کیا اور ان کا مقابلہ کیا، اور جنہوں نے بدری صحابہ کو شہید کیا اور جنہوں نے بیت الرضوان والے صحابہ کو شہید کیا اور بڑی تعداد میں کیا اور خلافت راشدہ کی قبر بنا دی اور ظالمانہ ملوکیت شروع کی، یہ سب اسی میں شامل ہے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے. میں نے بہت پہلے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بعض جھوٹی حدیثیں، بے اعتبار حدیثیں، منکر حدیثیں، جن پر کسی نے ضعیف کا حکم لگایا، کسی نے منکر کا، کسی نے موضوع قرار دیا، تو وہ اتنی رائج کی گئیں اسی پلاننگ کے تحت. وہ جو پلاننگ ہے کہ بنی امیہ کے جو ظالم حکمران تھے، جن کے بارے میں حضور نے حضرت ابو ہریرہ تک کو بتا دیا تھا نام بنام کہ یہ ظالم اور مجرم ہوں گے، اور حضرت ابو ہریرہ نے معاویہ کے پورے دور میں ان حدیثوں کو چھپا کے رکھا.
اور خود اس کو بیان کیا، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور دیگر حضرات محدثین نے، کہ میں نے حضور سے 2 خزانے علم کے لیے تھے، ایک تو میں نے آپ لوگوں میں پھیلا دیا، ایک ایسا خزانہ ہے جو ان ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اور بہت سی حدیثوں میں آپ نے باتیں ارشاد فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ میں اگر انہیں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دیں گے، یہ میری گردن کاٹ دیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ بات 1-2 صحابہ سے نہیں، بہت سے صحابہ سے باتیں منقول ہیں، اور ان باتوں کے منقول ہوتے ہوئے جو حدیثیں جھوٹی چلا دی گئیں، جیسے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی اقتداء کر لو تمہیں ہدایت ملے گی۔ عبداللہ ابن ابی کی اقتداء کر لو، عائشہ صدیقہ پر جنہوں نے الزام لگایا ان کی اقتداء کر لو، اکل اور ارینا کے جو صحابی آئے حضور کی خدمت میں رہے پھر ڈکیت بنے، ان کی اقتداء کر لو۔ اقتداء تم ان 300 میں سے کسی کی کر لو جو احد کا محاذ چھوڑ کر بھاگے اور نبی پر تبصرے انہوں نے چھانٹے، اقتداء ان کی کر لو جو صحابہ حضور کے ساتھ جنگ تبوک میں گئے اور اس کے بعد حضور کو قتل کرنے کی ان کی پلاننگ تھی، حضور نے ان کے ناموں کا اخفاء کیا۔ اقتداء ان کی کر لو جن کے بارے میں حضور نے حذیفہ ابن الیمان کو بتایا تھا اور حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اقتداء ان کی کر لو جن کے نام حضرت ام سلمہ کو حضور نے بتائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ بدقسمت و منحوس میرا چہرہ مرنے کے بعد نہیں دیکھیں گے۔ تو جس کی اقتداء کر لو، اقتداء کر لو ان کی جنہوں نے علی کے خلاف بغاوت کی، ان کی اقتداء کر لو جنہوں نے بدریوں کو اور حدیبیوں کو شہید کیا، ان کی اقتداء کر لو جنہوں نے آگے چل کر حضرت حسن کو زہر دیا، ان کی اقتداء کر لو جنہوں نے پھر حضرت حسین اور پورے خاندان نبوت کو شہید کیا اور کروایا۔ اصحابی کالنجوم، اور اصحابی حضور تو خود ہی فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ سب میرے صحابہ ہیں، اور سارے سیرت نگار لکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں مشورہ جب ہو رہا تھا 1000 صحابہ موجود تھے، یہ سب صحابہ ہیں، اور اکل و ارینا کے جو لوگ آئے تھے وہ صحابی ہی تھے، حضور نے ان کا اکرام فرمایا، ضیافت فرمائی، ایک مدت تک ان کو رکھا اور علاج بھی ان کا فرمایا۔ اور اسی طرح جب مواقع مختلف آتے رہے تو یہ سب صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ اور یہودی مدینہ منورہ میں حضور کے دور میں بس یہی 2 طبقے تھے، ایک طرف مسلمان یعنی صحابہ اور ایک طرف یہودی، بیچ میں کوئی الگ نوعیت کی، الگ قومیت کی، الگ مذہب کی آبادی نہیں تھی، سب مسلمان تھے۔ اور تقدس کے چکر میں جن نادانوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک مرتبہ بھی دیدار ہو گیا تو وہ صحابی ہو گئے۔ اور یہ معلوم ہے کہ 1,24,000 جو حج کے موقع پر حضور کے مخاطبین تھے مختلف علاقوں سے آئے تھے، جب حضور کے بعد ارتداد پھیلا تو صرف حجاز بچا تھا، حجاز بھی پورا نہیں، اس کے بھی خاص علاقے مکہ مدینہ اور کچھ اور درمیانی علاقے تھے جو ارتداد سے بچے تھے، اور باقی پورا ملک ارتداد میں مبتلا ہوا تھا الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں۔ تو یہ جو 1,24,000 آئے تھے ان میں کتنے لوگ مرتد ہوئے اس کا تو تتبع کرنے سے پتہ چلے گا، لیکن کیسی بھیانک جنگیں لڑنی پڑی انہی سے جو کل تک حضور کے مرید تھے، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جو حضور کے ساتھ حج میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن ابو بکر خلیفہ ہوئے تو وہ مرتد ہوئے۔ اور نمبر 2 پر زیادہ سے زیادہ وہ تھے جو انہی صحابہ کے بیٹے تھے، ان کے بھائی تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے گھر کے لوگ تھے، یعنی تابعین تھے۔ تو بس صحابہ اور تابعین تھے جو مرتد ہوئے۔ یہ جب بات کہی جاتی ہے تو یہ حقیقت پسندانہ بات ہے، ایک زمینی حقیقت ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس سے چڑھتے ہیں کیونکہ ان کے نظریے کو ٹھیس پہنچتی، انہوں نے جھوٹے نظریات پال لیے ہیں اور احادیث سے اور قرآن کی آیات سے آنکھیں بند کر لی ہیں، کیونکہ اس پر اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ بوکھلا جاتے ہیں، بولا جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ ٹھنڈے پن کے ساتھ علمی طور پر
تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بیانات سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ حضور نے اصحابی کا جو لفظ ہے دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب خالد ابن الولید عبد الرحمن ابن عوف سے بحث کر رہے تھے، تو میں کر رہے تھے، تو حضور خالد پر ناراض ہوئے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست خصوصیات کمانڈرشپ کی عطا فرمائی تھی۔ تو اس وقت حضور نے خالد ابن الولید کو ڈانٹا اور یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ وہاں جب آپ نے اصحابی کا لفظ استعمال کیا تو عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ مراد نہیں تھا، اکل و ارینا کے لوگ مراد نہیں تھے، جنگ تبوک میں شریک ہونے والے منافق نہیں تھے، اور دیگر موقعوں کے فتنہ پرور نہیں تھے۔ یہاں حضور کے رفقا، یہاں حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے وفادار، حضور کے منتخب افراد، جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے القاب سے نوازا، جن کے اوصاف بیان فرمائے، جن پر اعتماد کا اظہار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک تعریف کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں، صرف یہی لوگ ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن تو صفات کا خاکہ پیش کر دیتا ہے، مرقع پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہیں جنہوں نے دیدار کر لیا، جنہوں نے دور سے دیکھ لیا، جو دیکھنے کے بعد پھر اپنی دوسری حرکتوں میں رہے، جنہوں نے احد میں بغاوت کی، جنہوں نے تبوک میں بدماشیاں کی، اور جنہوں نے حضور کے جانوروں کے باڑے میں جا کر غنڈہ گردی کی۔ ظاہر ہے کہ وہ سب صحابہ شمار کیے گئے، وہ سب کو صحابہ کے لفظ سے یاد کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ سب کیا۔ یہاں جب حضرت خالد ابن الولید سے حضور نے کہا تو اس سے مراد عبد الرحمن ابن عوف، اس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، یہ جو چیدہ اور چنیدہ طبقہ تھا، یہ حضور کے رفیق تھے، یہ حضور کے لیے وفادار اور جانثار تھے۔ ان کا تذکرہ تھا، جن کے بارے میں فرمایا کہ اے خالد، تم جیسے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو تم ان کے جو اور گیہوں کے پاؤ بھر اور آدھا سیر کے برابر بھی خرچ کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مقام ہے جو بہت بلند مقام۔ اب یہی جو مقام ہے حضور نے اس کو بیان کیا، حضور نے اس کو بیان کیا، مختلف الفاظ ہیں، کہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی وافرضهم سید بن ثابت واقرأهم ابی بن کعب وامین هذه الامة ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ حضرات جن کو حضور نے خاص القاب دیے ہیں، ان کا ایک مقام۔ باقی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں منافق ہیں اور میرے صحابہ میں ایسے ہیں، اور میرے وہ لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے کسی وقت ساتھ ہو گئے، دیکھ لیا، مل گئے، بیٹھ گئے، مجلس میں شریک ہو گئے، یہاں پر وہ لوگ مراد۔ اس لیے اصحابی کا نجوم کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ حدیث باطل ہے، محدثین کے نزدیک حدیث باطل ہے۔ ایک اور حدیث خطبوں میں بہت پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں نے چلائی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اب غور فرمائیے کہ اس حدیث کو اگر مان لیجئے تو عبداللہ ابن ابی کو مانیے، اس کے ٹولے کو مانیے، جو صحابہ حضور کے ساتھ مشورے میں جمع تھے اور بعد میں بغاوت کر کے آئے، ان سے محبت کیجئے۔ تو کیا آپ ان سے محبت کریں گے جن کو اللہ کہتا ہے ما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا؟ کیا اکل اور ارینا کے وہ 8 صحابی جو حضور کے باڑے کے جانوروں کو لے کر بھاگے تھے، پھر حضور نے ہی ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے تھے، کیا ان سے محبت کریں گے آپ؟ کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جنگ احد پر جو تبصرہ کر رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ نہیں مرے، وہاں جاتے تو قتل کر دیے جاتے، محمد نے کٹوا دیا لوگوں کو، اور یہ سب مسلمان تھے، حضور کا بار بار دیدار کرتے، ساتھ نماز پڑھتے، اور بیٹھ کر یہ تبصرے چھانٹ رہے تھے، کیا ان سے محبت کریں گے؟
اور کس کس کا نام لیجئے. ام سلمہ نے جن کے بارے میں کہا جی کہ وہ صحابہ جو مرنے کے بعد حضور کو نہیں دیکھیں گے آپ ان سے محبت کریں گے. اور حذیفہ ابن الیمان کو جو لسٹ حضور نے بتائی تھی کہ میرے صحابہ میں فلاں فلاں منافقین ہیں, کیا ان سے محبت کریں گے؟ تو کتنا مکار و عیار و شاطر تھا وہ جس نے یہ حدیث گڑھ دی, کیونکہ اس نے بہت سی حدیثیں باقیوں کے بارے میں گھڑی, ویسے ہی اس نے یہ حدیث گڑھ دی. اور اس حدیث کا نہ صرف یہ کہ اعتبار نہیں ہے, جو لوگ روایت پرست ہیں جیسے امام ترمذی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی تصحیح و تحسین کا اعتبار نہیں ہے عام طور پر جب تک کہ مزید تحقیق نہ کر لی جائے. امام حاکم کی تصحیح کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تنہا ان کی تصحیح کافی نہیں ہے. امام ابو داود, امام نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اپنی کتاب میں, ان میں سے کتنی حدیثوں کو علماء نے ضعیف قرار دیا. اور ہمارے احناف کا تو معاملہ یہ ہے کہ بخاری میں یا مسلم میں کوئی حدیث ان کے مسلک کے خلاف آتی ہے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کچھ ضعف ہے یا انقطاع ہے یا ارسال ہے یا جھول ہے یا تعویل ہے یا یہ منسوخ ہے, پوری طاقت اسی پر لگا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے محدثین کا, لیکن یہ حدیث خود بتا رہی ہے, یہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہے, حضور کی صحیح و صریح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے, اور اس کے بعد اس میں محبت کی دعوت دی جا رہی ہے ان سب سے جن کو صحابہ کہا گیا, اور حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایسے ایسے ہیں جو بڑے منافق و منحوس ہیں اور بڑے خطرناک اور مجرم ہیں. تو آپ بتائیے یہ حدیث موضوع ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر روایت پرست اس کو صرف منکر کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں تو انہیں یہ مبارک ہو, لیکن یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ قرآن کے نصوص سے اور احادیث سے ٹکرا رہی ہے. اور باقی میزان الاعتدال کی جلد 1 صفحہ 413 دیکھ لیجئے, اور اسی طرح شیخ البانی اور شیخ ارناؤت کی تخریج جو شرح التحاویہ کی ہے اس کو دیکھ لیجئے, اور ان سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ حدیث جو اللہ فی اصحابی والی ہے حدیث قابل قبول نہیں ہے, بے اعتبار حدیث ہے. خود حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ موضوع حدیث ہے. اس کو موضوع نہیں کہا گیا, یعنی عام طور پر نہیں کہا گیا, لیکن حدیث کا روایتاً مطالعہ اور درایتاً مطالعہ. درایتاً مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس حدیث کو بہت پرلے درجے کی موضوع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ حدیث قرآن پاک کی آیات سے اور حضور کی دیگر متفق علیہ صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے, اور بالکل اس کے برعکس بات پیش کر رہی ہے جو ان صحیح حدیثوں میں پیش کیا گیا. اس لیے اس طرح کی روایتوں سے امت کو بچانا چاہیے. ہمارے علماء نے موضوع حدیثوں پر کتابیں لکھی جن میں سے کتنی حدیثیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, ضعیف حدیثوں پر کتابیں لکھی. اسی طرح جو مشہور ہو گئی ہیں الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ کہلاتی ہیں, اور ان میں ضعیف بھی ہیں, منکر بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں, ہر طرح کی ہے خلط ملط, ان پر کتابیں لکھی گئیں کیونکہ ہزاروں حدیثیں پہلی ہی صدی میں گڑھی گئیں, تیار کی گئیں, اور ان کے تیار کرنے کے اسباب محدثین بیان کرتے ہیں کہ کبھی قبائلی عصبیت کی بنیاد پر, پھر کبھی مسلک کی عصبیت کی بنیاد پر, اور پھر کبھی آپس کی جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اور کبھی اپنی تجارت چمکانے کے لیے, اور کبھی تصوف کے نام سے احمق اور بدھو جو صرف عبادت ہی کو سب کچھ سمجھتے رہے اور علم سے محروم رہے, ان کے ذریعے سے موضوع حدیثیں اسلام میں داخل ہوئیں. تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس سے واقف ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں غلط روایات کی بنیاد پر جو ایک جھوٹا عقیدہ بنا دیا گیا, ایک جھوٹا نظریہ دے دیا گیا ہے, اس نظریے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور صحیح مطالعے کی ضرورت ہے. جب صحیح بنیادوں پر مطالعہ کیا جائے گا اور محض یہ شور و غوغا نہیں ہوگا کہ اکثر کہتے ہیں, جمہور کہتے ہیں, چنی کہتے ہیں, اکثر مبتلا ہوتے ہیں کسی غلط فکر میں. جب وہ فکر اس طرح چلائی جاتی ہے کہ اس سے کسی طبقے کے تقدس کا پہلو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب کہ دو ایسے حلقے ہوں جن میں ایک
جن میں ایک حلقے کے مومن ہونے، مخلص ہونے، برحق ہونے اور راشد ہونے کی صراحتیں حضور نے اپنی زبان سے فرما دی، اور دوسرے حلقے کے عاصی ہونے، باغی ہونے، طاغی ہونے کی صراحتیں فرما دی۔ ایسے موقعوں پر قرآن پاک کے بیان کردہ حق سے گریز کرنا اور حدیثوں سے اپنا جی چرانا، کترانا اور ان نظریات کو لے کر آگے بڑھنا جو ایک سیاسی سازش کے طور پر اس امت میں چلا دیے گئے، اور پہلے سرکاری علماء متاثر ہوئے، پھر دیگر جو علماء ان کے قریب تھے وہ ان کے دائرے اثر میں تھے وہ متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بات ایسی چلی دھیرے دھیرے کہ یہ سمجھا گیا کہ ایک مسلمہ بات ہے، ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ ہے۔ عقیدے پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی اس جھوٹے نظریے کو داخل کر دیا گیا، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ موضوع تو عقیدے کا تھا بھی نہیں، لیکن یہ سب کیا گیا آپس کی مخالفتوں، فرقہ بندیوں، سازشوں، سیاسی بازی گریوں کے نتیجے میں کیا گیا۔ اب اس کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے بھی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ایک بھیڑ نے جو رویہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ جب بگڑتے ہیں، ان کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں تو کیا کیا نوبت آتی ہے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت حدیث کو دنیا نے تسلیم کیا، اور ان کا جو مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ بخاری و مسلم کے بعد علوم حدیث کی مہارت میں وہ نمبر 3 پر ہے، اور بہرحال ان کے تقوی، ان کے فضل، ان کے کمال اور ان کی محدثیت وغیرہ پر تو سب کا اتفاق ہے۔ حضرت علی کے فضائل جو ثابت ہیں اور سب سے زیادہ کثرت سے ثابت ہیں، ان پر دمشق کی مسجد میں انہوں نے بیان فرمایا، یہ سوچ کر کہ یہاں ناصبی ہیں، یہاں یزیدی ہیں، یہاں لوگوں کا ذہن بگاڑا گیا ہے باغیوں کی طرف سے، تو انہوں نے بیان کیا خصائص علی پر، حضرت علی کے فضائل پر۔ تو اس کا نتیجہ دیکھیے کہ مسجد میں جو لوگ بیان سن رہے تھے وہ بپھر گئے، علی کی نفرت سے وہ بھرے ہوئے تھے۔ جو زہر ڈالا تھا معاویہ اور اس کے ٹولے نے، اس زہر کے نتیجے میں ان کے جسم کے ریشے ریشے میں زہر تھا، اس لیے وہ اٹھے اور امام نسائی کو انہوں نے مارنا شروع، گھوسے، لات، چپت، جیسے غنڈے اور اوباش ہوں۔ آج کل ماب لنچنگ کی جو بات کی جاتی ہے، دمشق کی مسجد میں امام نسائی کے ساتھ ماب لنچنگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کو عام طور پر پڑھنے پڑھانے والے بیان نہیں کرتے، یہ سب بھاگتے ہیں ان حقیقتوں سے، جبکہ ثابت شدہ ہے، کوئی اس انکار کر نہیں سکتا۔ ان کو اس بری طرح مارا کہ وہ ادمرے ہو گئے، پھر ان کو اٹھا کر لے جایا گیا، کہا جاتا ہے کہ اسقلان میں ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ تاریخ ہماری، ماب لنچنگ ہمارے ہاں شروع کی گئی ہے، اور سب سے پہلے وہ کسی گوشت والے اور کسی قلی اور کسی ڈرائیور کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ محدثین کے سرخیل، ان کے امام نسائی کے ساتھ یہ عمل شام کی سرزمین پر، دمشق کے شہر میں، مسجد کے اندر کیا گیا۔ اب اس سے زیادہ غنڈہ گردی، بدماشی، اس سے زیادہ بےہودگی، اس سے زیادہ بدتمیزی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ تو یہ شام کے میں غنڈے کہاں سے پیدا ہوئے؟ کس نے ان کو تیار کیا؟ یہ نتیجہ تھا کہ علی کے خلاف گالیاں دی جاتی تھیں، ممبر کا جمعے کے دن استعمال کیا جاتا تھا سب و شتم کے لیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک فرد فرید تھے بنی امیہ کے غنڈوں کی بھیڑ میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے لیے منتخب کر لیا، اور ان کے کارناموں میں اس کارنامے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی پر سب و شتم کے سلسلے کو انہوں نے بند کرایا۔ بہرحال تاریخ کے واقعات ہیں، حقائق ہیں، حدیثیں ہیں، آیات قرآنیہ ہیں، بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ اس امت کی حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد جو تصویر ارتداد میں سامنے آئی،
پھر جو آگے چل کر تصویر حضرت عثمان کا گھیراؤ کر کے ان کی شہادت کی شکل میں سامنے آئی، پھر حضرت علی خلیفہ راشد کے خلاف سیاست کے جو بازی گر اور ایک سے ایک شاطر و مکار تھے ان کے ذریعے جو تصویر سامنے آئی، اور پھر اس کے بعد ملعون و خبیث و مجرم یزید اور اس کے ٹولے کے ذریعے سے حضور پاک کے اہل بیت کی شہادت کی تصویر سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر یہ امت کیوں قابل اعتبار رہتی، پھر اس پر مسلسل عذاب کیوں نہ آتا، پھر ایک عرصے کے بعد بنی امیہ کے بچے کو چن چن کر کیوں نہ مارا جاتا، پھر انہی مظالم سے بنو عباس نے حکومت شروع کی، پھر ان پر جو عذاب آتے رہے، کبھی صلیبیوں کے اور کبھی صہیونیوں کی طرف سے سازشیں ہوتی رہیں، اور اخیر میں پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ منگولیا سے نکلیں گے مغل اور تاتاری، اور اس کے بعد ان کو ناپید کر دیں گے، چن چن کے ختم کر دیں گے۔ یہ الہی فیصلے ہوتے ہیں، جب بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ فیصلے سامنے آتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ وہ اللہ ہے قادر مطلق، اوپر سے چاہے تو عذاب نازل کر دے، نیچے سے چاہے تو عذاب ظاہر کر دے، اور وہ چاہے تو آپس میں لڑوا دے، دشمن کو مسلط کر دے، کسی نہ کسی شکل میں وہ اس امت کے بدماشوں کی گرفت کرتا ہے۔ جب جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن مرجع ہے۔ خوب یاد رکھیے، قرآن کی کسی آیت میں کلام نہیں ہو سکتا، اور سینکڑوں اور ہزاروں حدیثوں میں کلام ہے جو جمع کی گئی ہیں موضوعات میں، ضعاف میں، منکرات میں، واہیات میں، وہاں کلام ہے، اور وہ کلام ایسا ہے کہ بخاری اور مسلم پر بھی بہت سے محدثین نے کہیں نہ کہیں کلام کیا ہے، لیکن قرآن پر کلام کی کوئی ہمت و جرت نہیں کر سکتا، نہ دشمن نہ دوست۔ اس لیے قرآن کو مرجع بنایا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سے بات سمجھی جائے، اور جو حدیثیں قرآن کے کسی مضمون کو کھول رہی ہوں ان حدیثوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ باقی وہ حدیثیں جو قرآن سے متعارض ہوں، ٹکرا رہی ہوں، واقع کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو، اسلامی اصول کے خلاف ہو، ان حدیثوں کو کنارے ڈال دیا جائے، اسی فہرست میں ڈال دیا جائے جو ضعاف و منکر کی فہرست سے لے کر موضوعات تک کی فہرست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔